مسیح میں سب کو سلام پاکستان میں کو میزبان ساجد گوری آپ دیکھیں پروگرام کڑوا سچ ساجد گوری کے ساتھ۔ ناظرین، آج تیسرا دن ہے سانحہ سرگودا کا اور 400 کے قریب لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی اور جس طرح کا ہجوم وہاں پر اکٹھا ہوا سرگودا کے اندر، اور اس ہجوم نے اس سلطان مسیح کے گھر کے اوپر دھابا بولا، جن کی ایک وہاں پر مجاہد کالونی میں فیکٹری تھی جوتوں کی، اس کے بعد گھر کے اندر ہی انہوں نے پاؤڈر بھی بنایا ہوا تھا۔ وہ کافی اس علاقے کی رچ فیملی تھی، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ توہین مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ توہین مذہب کے معاملہ بنایا گیا ہے۔ سانحہ سرگودا کی اگر بات کرتے ہیں تو 25 مئی کو یہ واقعہ رونماوا سرگودا مجاہد کالونی میں، اور سب سے پہلے اس کالونی کے اندر جس شخص کی انٹری ہوئی، جنہوں نے سارے واقعوں کو دیکھا بھی اور وہاں پر موجود بھی تھے، سابقہ ایم پی اے طاہر نویس صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے، اور کیا کوئی کمیٹی بنی ہے، کیونکہ سارے جو موجودہ ایم پی اے سینیٹر وہاں پر آ کے جا چکے ہیں، آئی جی پنجاب بھی آ کے جا چکے ہیں۔ تو کیا سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت قانون سازی کیا بنی ہے، کیا کوئی کمیٹی بنی ہے، اور لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں، میں نا بھائی یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو بہت سارے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک جتنے واقعات ہوئے وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی موجود ہوئی ہوتی تھی، لیکن وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں پہ کوئی 20 لوگ جو ہیں وہ پولیس کے بھی زخمی ہوئے، اور انہوں نے فیملی کو جب ریسکیو کیا وہ بھی پچھلی زخمی ان میں سے کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ جہاں پہ اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے نذیر مسیح پہ، اس پہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، وہ اس بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، کیونکہ اس میں ویڈیوز موجود ہے، جن لوگوں کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے انہوں نے ان کو گرفتاریاں بہت تیزی سے جاری ہیں، اور بہت سارے لوگ گرفتار بھی اس میں ہو چکے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ہمیں بہت اس انداز سے دینا چاہیے۔ اب آگے عدالتوں کا کام ہے، ہمارے بھی جتنے آج تک کیسز ہوئے ہیں، اگر ہمیں کسی عدالت میں لوئر کورٹ سے سزا ہوئی ہے تو اوپر جا کے وہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ بری بھی ہوئے ہیں۔ تو ہمیں پورا مطلب یقین رکھنا چاہیے، اعتماد رکھنا چاہیے۔ اور رہی قانون سازی کی بات، تو میں تو کبھی بھی نہیں چاہتا، قانون موجود ہے، قانون ہوتے ہیں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اور اگر قانون موجود ہے اس سے نہیں، ہمیں مائنڈ سیٹ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مائنڈ سیٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کس طرح سے چینج کرتا ہے۔ اور اس کا ایک ہی واحد حل یہ ہے کہ ہم انٹرفیتھ کو پروموٹ کریں۔ ہم جتنی دیر تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے مختلف دھیان کے لوگ، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، تو کس طرح سے مطلب یہاں پہ ہم لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھا جائے تو اگر پاکستان کے اندر ایسے ہجوم جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آبادیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا ایسی کوئی فورس تیار ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ جو فوری طور پر اس ہجوم کو کنٹرول کر سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جوم کی سائیکی کچھ اور ہوتی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سرگودا میں جو تمام یہاں پہ ہمارے ادارے ہیں، جس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے وہ اپریشیٹیبل ہے۔ جی، طاہر نویس صاحب نے جو کہ سابقہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اندر، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں پر جو ہے مذہبی ہمانگی کی ضرورت ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں سرگودا کے اندر، انہوں نے اپنی بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ اس فیملی کو جب ریسکیو کیا تو پنجاب پولیس کے جوان بھی وہاں پر زخمی ہوئے، اور پنجاب پولیس نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ کل ہی میں نے ایک نیشنل چینل کے اوپر ایک پروگرام دیکھا، جو کہ رات کو ایک سینئر تجزیہ کار بیٹھے تھے وہاں پر، اور انہوں نے اس بات کی پرزور مذمت کی کہ مذہبی جو سیاسی پارٹی ہے اس کا نام لیا جا رہا تھا وہاں پر، اور اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آئیں یہاں پر اس کالونی میں جو کرسچن رہ رہے ہیں انہوں نے بے حرمتی کی ہے، ان کو آ کے ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں، جلدی آئیں، دیر نہ لگائیں، اور اس مذہبی سیاسی جماعت جو ہے اس کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ اور اس ہجوم کو اکٹھا کرنے کے بعد وہاں پر اس فیکٹری کو
توڑا گیا، آگ لگائی گئی، اس کے جوتیوں کا جو سامان پڑا تھا اندر اس کو لوٹا گیا، پھر اس کے بعد گھر کے اوپر دعویٰ بولا گیا، اور آئی جی پنجاب جو ہیں سی ایم صاحب کی ہدایت کے اوپر آئی جی پنجاب ہی وہاں پر پہنچے، انہوں نے گھر کا بھی وزٹ کیا اور اس فیملی کو ریسکیو کیا، اور ہجوم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا جنون تھا، مذہبی جنون، کہ انہوں نے اس ریسکیو کی گاڑی کو، جو کہ ریسکیو والے وہاں پر موجود تھے وہ لے کے جا رہے تھے، اس شخص کو، مسیحی بزرگ کو، جس کو انہوں نے مارا، اور انہوں نے اس ریسکیو گاڑی کو بھی توڑ دیا۔ میں فوٹیج بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں آپ کو، اور آپ یقین کریں کہ یہ جب اس مسیحی بزرگ کی جب ویڈیوز دیکھی گئی تو وہ ایک سری لنکا جو تھا، سری لنکن پرانتھا کمارا، جو کہ سیال کوٹ کے اندر فیکٹری میں ایک واقعہ ہوا تھا، اسی طرح اس بندے کو بھی اس طرح گھسیٹا گیا، اور پیچھے جب آواز نکلی، خبر نکلی، تو خبر توہین مذہب کی نہیں تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ سرگودا جیسا واقعہ ہوا ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جڑا والا سانحہ ہوا، یوحنا آباد سانحہ ہوا، اس کے بعد گوجرے کا سانحہ ہوا، شانتی نگر کا سانحہ ہوا، جوزف کالونی کا، یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں یہاں پر ایک ہجوم کا بڑا کردار ہے۔ پرانتھا کمارا کا، سیال کوٹ کا سانحہ، جو فیکٹری کے اندر لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہ ایک بڑا ایک ہجوم جو اکٹھا ہوتا ہے اس کا بڑا ایک رول ہوتا ہے اس انتشار پسندی میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جڑا والا کے اندر بھی مختلف لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کی گئی، پکڑے بھی گئے، کمیٹیاں بھی بنائی گئیں، ابھی تک جو قانون سازی، ابھی تک جو ہے معاملہ چل رہے ہیں، ابھی تک معاملہ چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر، اور اسی طرح ہی جو سرگودا کے اندر بھی یہ ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ میں اس بات کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سابقہ اور موجودہ ایم پی اے سینیٹر، جس میں خلیل سندھو صاحب بھی وہاں پر پہنچے، آئی جی پنجاب بھی وہاں پر پہنچے، جے سالک صاحب وہاں پر پہنچے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اس کے بعد ایم پی ایز بھی وہاں پر پہنچے، اور اس واقعے کے اوپر انہوں نے پرزور مذمت کی۔ وہاں کے جو ہمارے آرچ بشپ ہے سیباسٹین شاہ، وہ بھی وہاں پر پہنچے، اور مذہبی ہم آہنگی کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں پر اس واقعے کی پرزور مذمت کی ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر میں آپ کی رائے جانوں گا، آپ نے میرا پروگرام ضرور دیکھنا پورا کا پورا۔ میں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہ رہا ہوں، کروانا بھی چاہ رہا ہوں جتنے بھی ہمارے حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، ہماری گورنمنٹ کو، گورنمنٹ پاکستان کو ایسی ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے جو کہ فوری طور پر ایسے ہجوم کو، جو کہ انتشار میں جب آ جائیں تو ان کو آپ قابو نہیں کر سکتے، ایسے ہجوم کو روکنے کے لیے جو کہ بڑا حادثہ ہونے سے بچ جائیں، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر ہماری کرسچن کمیونٹی کی آبادیوں کے اوپر ہی اٹیک ہوتا ہے، ہماری کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہی یہ جو الزامات ہیں وہ جلدی سے لگتے ہیں، اور فوری طور پر آبادی کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس قانون کی بات اگر کرتے ہیں 295C کی، اس کے اوپر اگر کسی کے اوپر الزام عائد ہوتا ہے، وہ جرمدار ہوتا ہے، مجرم ہو جاتا ہے ثابت، تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان آبادیوں کا کیا قصور ہے؟ جب ہجوم اس طرح دعویٰ بولتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا وہاں پر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، گھر ہے، بائکیں ہیں، وہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مذہب کے نام پر تو کام کرتے ہیں، کیونکہ ایک سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ کل رات کو ہی کے چینل کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہماری جو کچھ ذرائع کے مطابق ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ کچھ ایسا جتھا ہے جو پنجاب کے اندر مختلف آبادیوں میں جو ہیں منورٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف 10 سے 12 ایف آئی آر کروا کر پھر ان کے ساتھ پیسوں کی لین دین میں ان کو بری کرواتے ہیں۔ یہ ایسے جتھے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو میں حکومت وقت سے یہی اپیل کروں گا، خدارا اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، اس جتھوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے، کوئی ایسی تنظیم سازی کرنی چاہیے کہ اس جتھے کو فوری طور پر قابو کر لیا جائے، تاکہ بڑے حادثے سے
ہماری مسیحی قوم کی جو آبادیاں ہیں وہ بچ سکیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہی رہتا ہے اگر کسی بھی علاقے کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، آبادی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو باقی کی جو آبادیاں ہیں وہ ڈری سہمی رہتی ہیں کہ خدارا کہیں ہماری طرف ہی یہ جتھا نہ آ جائے، یہ ہجوم نہ آ جائے، کیونکہ ہم پاکستان کے رہائشی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم یہیں کے ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں ہی رہیں گے اور پاکستان میں ہی جئیں گے۔ ہمیں بھی یہاں پر ووٹ کا حق ہے، ہمارا آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ رائٹ ہمارے پاس بھی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، سینٹر ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ خدارا اسمبلیز کے اندر اس بات کی جو ہے آواز بنی جائے، اس آواز کو اٹھایا جائے، کوئی ایسی قانون سازی ہو، ایسی فورس تیار کی جائے جو اس ہجوم کو روک سکے، تاکہ ہمارے مسیحی قوم کی آبادیاں، مسیحی چرچ، مسیحی عبادتگاہیں بچ سکیں۔ اگر اس طرح کے قانون اگر نہیں بنیں گے تو اسی طرح ہی اٹیک ہوتے رہیں گے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔